السلام علیکم، میرا نام ہے نیاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شایان ٹی وی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا 5 جانور جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ہیپوز اینڈ کروکوڈائلز۔ دیکھنے میں ہیپوز شریف سا جانور لگتا ہے کیونکہ یہ گھاس پھوس کھاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کبھی بھی یہ گوشت خور بھی بن سکتا ہے۔ یہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑتا ہے۔ جب بھی یہ مگرمچھ کو دیکھتا ہے تو یہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ عموماً مگرمچھ اس سے نہ لڑنے سے فائدہ سمجھتا ہے کیونکہ ایک ہی باری میں ہیپو پوری مگرمچھ کو نگل سکتا ہے، جو کہ اس کی طاقت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، ڈاگز اینڈ کیٹس۔ یہ دونوں جانور قدرتی دشمن ہونے کی وجہ سے مشہور ہے، اور جب انہیں ایک ہی کمرے میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ عام طور پر ایک ٹن ہنگامے اور بہت سارے ٹوٹی پھوٹی چیزوں کا سبب بنتا ہے، کیونکہ کتے بلیوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ بلیوں میں گھات لگتی ہے پکڑے جانے سے۔ حالانکہ بلیوں میں سے ان دونوں میں سے بہتر شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتوں کے چاروں طرف بلیوں کا پیچھا کرنے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ نمبر 3، برڈز اینڈ کیٹس۔ اگر آپ دونوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، لیکن دونوں کو ایک ہی گھر میں رکھنا کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ بلیوں کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ شکار کرنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں جنگلی جانوروں اور پالتو جانوروں کے مابین کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں دشمن ہیں، اور بلیوں کے پاس آپ کے پاس موجود چھوٹے سے پرندوں کے کھانے کا بہت امکان ہے۔ نمبر 4، لائنز اینڈ ہائیناز۔ شیر اور ہائینا کی دشمنی قدیم زمانے سے چل رہی ہے۔ 249 کلو گرام اور 10 فٹ رائل شیر یقینی طور پر 63 کلو گرام اور 5 فٹ ہائینا پر غالب آ جاتا ہے۔ ایک اوسط ہائینا کے مقابلے میں دگنا شیرنی بناتا ہے۔ ناراض ہائیناز کا مقابلہ اکثر ان کی 35% زیادہ طاقتور جبڑوں کے ساتھ متعدد شیروں پر گینگ لگتا ہے۔ تو پھر کون جیتا ہے؟ 1990 میں صحرائی ایتھوپیا میں شیروں اور ہائیناز کے مابین ایک جنگ دیکھنے میں آئی، جس میں صرف 30 ہائیناز اور 6 شیروں کی موت کا پتہ چلانے کے لیے 2 ہفتوں تک جاری رہی۔ 5، منگوز اینڈ کوبرا۔ دوستو، سانپ اور نیولی کی دشمنی پر بہت سے مسائلیں بھی قائم ہیں، کیونکہ جب بھی یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ زیادہ تر جیت نیولی کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ کوبرا کا زہر نیولی پر کام نہیں کرتا ہے، اور جب تک کوبرا لڑتا رہتا ہے اور اپنا بچاؤ کرتا ہے تب تک وہ بچا رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو نیولی کی چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا اب تک شایان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔